السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے زنا سے متعلق 10 ایسے نقصانات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ زنا کرنے کے 10 نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، زنا کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، زنا کرنے والوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 5، زنا کرنے والے کی زندگی مختصر کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، زنا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 7، زنا کرنے والے کے چہرے سے نور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، رزق کے 16 دروازے ہیں۔ زنا کرنے والے پر رزق کے 16 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر والوں سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 10، زنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ساری وعیدات اس وقت تک ہے جب تک آدمی اس برے فعل سے توبہ نہ کر لے۔ جب انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک کافر لڑکی کو منہ سے زنا کرنے سے گلے کا کینسر ہو گیا۔ وہ اپنی زبانی خود بتاتی ہے۔ قبول اسلام سے پہلے ایک غیر ملکی خاتون تھی، چونکہ آزاد معاشرے میں پلی بڑی تھی، لہٰذا فحاشی کے لت لگی ہوئی تھی۔ عین جوانی میں میرے 4 بوائے فرینڈز تھے اور ہر رات کو کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ عمل غلاظت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا، اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو میرا مرض ناقابل علاج ہو گیا، یہاں تک کہ میری فیملی نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا، جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون والا انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا، اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں، جہاں سے واپسی کا کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے۔ چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دل جوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب میرے حسن کی داد دینے والے، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھانے والے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر، میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں میرے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلین صفائی کرنے والی ملازم رکھ لیا۔ پورے عملے بلکہ ادارے میں وہ واحد مسلمان تھی، چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی، لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کراہنے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں موجود ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہٰذا ادارے کے باسی اور انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹر، ویٹرز اور NGO کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور یقین کریں اس کے الفاظ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، جہاں تک وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی
اور جی سکتی ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف جب ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق بڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق سنانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن تکار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی، اور ساتھ ہی مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک، ورنہ تم موت کے منتظر بن کر بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی۔ مجھے پہلے پہل اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ جہاں پر ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کے انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پاک پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم شروع کیا چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوتی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں بھی میری تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً ایک سال میں مجھے نہ صرف قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا، میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر مجھے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا، میری موت کا مہینہ گزر گیا تو اب کی بار میڈیکل رپورٹ میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میری دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگی۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔